آج ایک چھوٹی سی دعا ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں اور سامنے والا شخص چاہ کر بھی آپ کی بات کو ٹھکرا نہ سکے، آپ کی بات کی ویلیو ہو اور لوگ آپ کی ہر بات نہ چاہتے ہوئے بھی ماننے پر مجبور ہو جائے، تو چھوٹی سی ایک دعا ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دعا آپ زبانی یاد کر لیں۔ جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوں گے اس سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھ کر اس کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ آپ بات کر کے آزما لیں، آپ کی بات کو ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے اور ان کی بات کی قیمت کو رکھا جائے، ان کی بات کو ویلیویبل سمجھا جائے، تو ان کے لیے آج کا یہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ چھوٹی سی یہ دعا ہے، یاد کر لے، آپ سامنے والے شخص پر پڑھ کر پھونک مار دے، آپ پھر دیکھیں گے کہ کیسے سامنے والا شخص آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کی اہمیت نہیں ہے، آپ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی بیوی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی بات چلے، آپ کے خاندان میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گھر والے آپ کی عزت نہیں کرتے، شوہر آپ کی بات نہیں مانتا، اور اگر کوئی مرد اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں مان رہا، اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، جو آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو اسکپ کر کے دیکھی تو پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ کچھ باتیں جو آپ کو بتائی جائیں گی وہ وظیفے کا حصہ ہوتی ہے، تو جب آپ وظیفہ آگے لے جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں رہ جاتی ہے، تو اسی لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر شخص آپ کی بات مانے گا۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو وہ بھی آپ کی بات مانے گی۔ اگر کسی میں پیار محبت کم ہے، شوہر پیار نہیں کرتا یا بیوی پیار نہیں کرتی، تو وہ بھی ایک دوسرے سے پیار کریں گے، اور اس وظیفے کے بعد جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ نے سمجھنا ہے، پھر دیکھیں گے آپ کہ کیسے محبتیں بڑھنا شروع ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں، اور جس مقصد کے لیے دعا کروانا چاہ رہے ہیں وہ مقصد بھی لکھ لیں۔ اس کے علاوہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والی تمام وظائف کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے کسی ایسے جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر بالکل آپ اکیلے ہو، تنہا ہی ہو، جہاں پر آپ کو کوئی تنگ نہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں یا آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ سارے کاموں سے آپ نے فارغ ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ کر رہے ہو تو وظیفہ کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے۔ اب وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، یہ بڑا ہی ایک اہم پوائنٹ ہے، آپ نے اپنے ذہن میں اس کو رکھنا ہے۔ آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے، اور اس وظیفے کو کوئی بھی میری بہن کر سکتی ہے، کوئی بھی میری بیٹی کر سکتی ہے، کوئی بھی میرا بھائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھنے کے بعد شیطان خلل نہیں ڈالے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگ لیں گے، کیونکہ جب انسان وظیفہ کرتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے تو پھر شیطان بیچ میں خلل ڈالتا ہے، برے برے خیالات لاتا ہے، تو پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے اس سے بچنے کے لیے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس میں بیان کی گئی ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے یہ وظیفہ کریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ کیسے لوگ آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں، کیسے لوگ آپ کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وظیفہ کرنے سے آپ نے ایک اور بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے، یہ بھی اس وظیفے کا حصہ ہے۔ اب ایک اور بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے کرنے سے کوئی بہت بڑا فساد برپا ہو جائے، لوگوں میں جھگڑے نا اتفاقیہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ نے بس ایسا کرنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر بھی
کوئی میری بات نہیں مانتا، پھر بھی کوئی مجھے اہمیت نہیں دیتا، تو اس صورت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ حق پر ہے اور آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، لوگ آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کی عزت نہیں ہے خاندان میں، تو جیسا آپ کہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ اور پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف جب آپ اچھی طریقے سے پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو آگے کر کے آپ نے کھلا رکھنا ہے، اس کو آپ نے آپ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر آپ نے پڑھ کر اس کو بند کرنا ہے، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر آپ نے دم کرنا ہے، پھر بند کرنا ہے، اسی طرح آپ نے ہر انگلی پر پڑھ کر آپ نے دم کر کے اس کے بعد آپ نے بند کرنا ہے، تو پھر آپ نے انگوٹھے پر پڑھنا ہے۔ اب انگوٹھے پر بھی آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر انگوٹھے پر بھی آپ نے دم کر کے بند کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی شخص جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے 2 مرتبہ اپنی ہتھیلی کو کھول کر اس کی طرف پش کرنا ہے، اپنی ہتھیلی کا رخ اس کی طرف کر کے پش کرنا ہے، پھر آپ نے تیسری مرتبہ اپنی مٹھی کو کھول دینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسی شخص کی تصویر ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے جس سے آپ بات چیت کرتے تو ہو، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، وہ آپ کی مرضی کے مطابق وہ نہیں چلتا، تو پھر چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، تو اس کی تصویر کے اوپر آپ 3 مرتبہ پھونک مار دے۔ اب 3 مرتبہ آپ نے پھونک مار کر یہ آپ نے جب عمل کرنا ہے تو پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے، پانی کے گلاس کے اوپر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ گھر میں ہے، آپ کے آس پاس ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پانی پلا سکتے ہو، چاہے وہ بوتل میں ہو، چاہے وہ آپ چائے میں ملا کر پلا دے، چاہے اس پانی کو آپ ہانڈی میں ملا کر کھانا کھلا دے، تو آپ نے سب کچھ پڑھ کر جو آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے آپ نے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے پانی کو، اور آپ نے کوئی ایسا جائز کام جو آپ کروانا چاہتے ہیں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے جس سے فساد یا جھگڑے ہو، اس طرح کا کوئی آپ نے کام نہیں کرنا، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہے، آپ صحیح ہے، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کا نقصان نہیں کیا، پھر بھی آپ کی کوئی عزت نہیں، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کی قدر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کی فضیلت آپ اپنی آنکھوں سے فوری دیکھنے لگیں گے، تو ایسی صورت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔